قاری محمد طیب قاسمی کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے اور نیچے دیے گئے ہوئے بیل آئیکن کو کلک کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ کو براہ راست مل سکے۔ نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ سارے ساتھی ذوق و شوق کے ساتھ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الأمی وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے جو میرا آپ سب کا و کل جہاں کا پالنہار ہے، بے شمار بے حساب لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء فخر دو عالم سید کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کے گھر والوں پر اور آپ کی اولادوں پر اور آپ کے تمام صحابہ پر۔ اسلامی اعتبار سے سفر کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ اس سفر کے مہینے کے حوالے سے اکثر و بیشتر عوام کے اندر توہمات اور بدشگونیاں، رسم و رواج پائی جاتی ہیں جن کا شریعت سے دور دور کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ خاص کر کے اگر دیکھا جائے تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ عورتوں کے اندر جو یہ بیماری پائی جاتی ہے توہمات کی، وہ شاید کسی اور کے اندر ہو۔ ان عورتوں کی وجہ سے پھر وہ ہمارے اندر مبتلا ہوتی ہے، ہمارے بچوں کے اندر مبتلا ہوتی ہے، اور پھر یہ حقیقت میں انسان کو شرک کے دروازے تک لے آتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان لا عدوى ولا صفر ولا ہام، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، نہ سفر کا مہینہ منحوس ہے، نہ فال نکالنا، نہ گھر کے اندر الو کا آنا، نہ کسی پرندے کا آنا، نہ کوئی بیماری متعدی ہوتی ہے۔ اگر اللہ کا فیصلہ ہے، منشا ہے، تو بیماری متعدی ہو سکتی ہے، کسی کو کسی چیز کے اندر
کوئی پریشانی میں وہ مبتلا ہو سکتا ہے، لیکن مہینے کے ساتھ، دن کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ پکی اور ٹھکی بات ہے، کوئی دن، کوئی مہینہ، جیسے گزشتہ مہینہ محرم کے حوالے سے میں نے بات کی تھی کہ کوئی دن، کوئی مہینہ منحوس نہیں ہوتا۔ ہاں، بعض دنوں پر فضیلت حاصل ہوتی ہے، کوئی برکت والا دن ہے، وہ بھی کیوں ہے کہ اللہ رب العزت کی منشا ہے۔ یہ بعض اوقات ہمارے عقائد جو ہیں خراب ہو جاتے ہیں اس وجہ سے کہ ہم، چونکہ ایک وقت تھا ہمارے ملکوں کے اندر جو ہے وہ ہندوؤں کے ساتھ رہنا، اٹھنا بیٹھنا لوگوں کا تھا، کہ کچھ جراثیم وہ رہ جاتی ہیں اندر، جس کی وجہ سے ہم بھی توہمات کی شکار ہو جاتے ہیں۔ اب کچھ لوگوں کے اندر یہ زمانہ جاہلیت میں بھی، مشرکین مکہ میں بھی سفر کے مہینے کو منحوس سمجھا جاتا تھا۔ کہتے تھے کہ سفر کا مہینہ خالی ہے، اس کے اندر بلاؤں کا اترنا ہوتا ہے، اس کے اندر بیماریوں کا اترنا ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے کچھ لوگ آج بھی جو ہے وہ پائے جاتے ہیں کہ وہ اس سفر کے مہینے کو منحوس اور خالی سمجھتے ہیں کہ یہ سفر کا مہینہ اس لیے منحوس ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بخار آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے پردہ فرماتے ہیں، وہ مہینہ ربیع الاول کا تھا، لیکن بخار جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شروع ہوا وہ سفر کے مہینے میں۔ لیکن کبھی آپ کو کوئی بندہ ایسا نہیں ملے گا جو یہ کہے گا کہ ربیع الاول کا مہینہ نحوست والا ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اور کہہ بھی نہیں سکتا کہ اگر سفر کے مہینے میں بخار شروع ہوا تو پھر ربیع الاول کے مہینے میں تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہے، اور اس سے بڑھ کر بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار جو آیا وہ مدینے میں آیا، تو نعوذ باللہ ہمارے منہ میں خاک ہو، ہم یہ بھی نہیں پھر کہہ سکتے کہ مدینہ بھی جو ہے وہ نحوست والا ہو گیا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بخار تو اسی مہینے میں، وفات تو مدینے میں ہوئی۔ تو لہٰذا اگر کوئی بندہ اپنا کاروبار، نکاح کو خوشی سفر کے مہینے میں کرتا ہے، محرم کے مہینے میں کرتا ہے، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ اب اگر یوں دیکھا جائے تو پھر سارا سال آپ کچھ بھی نہیں کر سکو گے۔ محرم کو چونکہ پہلے ہی کہہ دیا گیا کہ اس کے اندر خوشی منانا جائز نہیں ہے، ٹھیک ہے، سفر کا مہینہ آیا، سفر کے مہینے کو ویسے ہی کہا جاتا ہے کہ یہ نحوست والا ہے، خالی ہے، تو اس کے اندر بھی جو ہے وہ شادی بیاہ اور خوشی نہیں ہو سکتی۔ اس کے بعد جو ہے پھر ربیع الاول آتا ہے، ربیع الاول چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش اور وفات کا مہینہ ہے، لہٰذا اس کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ ربیع الثانی، ہمارے ملک کے اندر یہ ربیع الثانی میں ایک دودھ کی رسم اور ایک یہ 11ویں کی رسم کی جو ہے وہ سلسلہ چلتا رہتا ہے، لہٰذا اس مہینے کو بھی چھوڑ دیا جائے۔ جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، یہ جو ہے جمود کا معنی سختی کا ہے۔ اب یہ بعض لوگوں کے اندر یہ توہمات ہوتے ہیں کہ جمادی الاولیٰ، جمادی الثانی، چونکہ یہ سختی کا مہینہ ہے تو لہٰذا ان دنوں میں جو ہے وہ گھر کے اندر دودھ کا، دہی کا خراب ہونے کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، تو یہ ہمارے اندر بھی یہ توہمات پائے جاتے ہیں کہ گھر کے اندر اگر دہی جو ہے وہ پھٹ جاتی ہے، دودھ پھٹ جاتا ہے، یا دودھ ابل کے ہنڈیا سے باہر آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گھر کے اندر آج نحوست آئے گی۔ پھر جمادی الثانی حضرت ابوبکر صدیق کی وفات کا مہینہ ہے۔ پھر رجب آتا ہے، رجب تو چونکہ اس کے اندر کنڈے ہیں، اس کے اندر اور فلاں بدعات ہیں۔ شعبان ہے، وہ ایک پھر جو ہے اہل بیت کے کسی فرد کی وفات کا مہینہ اس کے اندر آ جائے گا۔ پھر رمضان چونکہ روزے سے ہے، روزے کے اندر لہٰذا کوئی خوشی منائی نہیں جا سکتی۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہ شوال ہے، شوال میں شوال، ذوالقعدہ، اس کو بھی بعض لوگ خالی کہتے ہیں، اور ذوالحجہ چونکہ وہ آخری مہینہ ہے، اس کے اندر
چونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی ہونی تھی، لہٰذا اس وجہ سے چونکہ یہ بھی قربانی کا مہینہ ہے، تو اس زاویے سے اگر دیکھو گے تو پورا سال آپ کچھ نہیں کر سکو گے۔ وہ کسی بچے سے پوچھا نا، بھائی تم سبق پڑھنے جاتے ہو؟ ہاں جی سبق پڑھنے ہم جاتے ہیں مسجد میں۔ اچھا کیسے پڑھتے ہو؟ اس نے کہا کہ جی سوموار منگل بدھ جو ہے وہ استاد جی نہیں آتے، اور بدھ جمعرات جمعہ ہم نہیں جاتے، اور ہفتہ اتوار جو ہے وہ مسجد کی چھٹی ہو جاتی ہے، تو ہم اس طریقے سے پڑھتے ہیں۔ تو اگر اس طریقے سے کوئی پڑھے گا تو پھر اس نے تو پڑھ لیا سارا کچھ۔ تو یہاں بھی جو ہے وہ اگر ان سارے مہینوں کو ہی لے لیا جائے تو کوئی نہ کوئی مہینہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر یا 1,24,000 کم و بیش صحابہ کرام، تو پھر کوئی دن کسی کی وفات ہے، کسی کی شہادت ہے، آپ کچھ نہیں کر سکتے، آپ بیٹھ جائیں۔ پھر بیماری بھی کوئی متعدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ بیماری بھی کوئی متعدی نہیں ہوتی۔ ایک بندے کو اگر کوئی بیماری ہے اور دوسرا بندہ اس کے ساتھ بیٹھ جائے تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اس کے ساتھ بیٹھنے سے ہی اس کو بیماری لاحق ہو جائے گی۔ ہاں اللہ کی منشا اگر ہے، لیکن میرے اور آپ کے لیے چونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے، حفاظتی تدابیر ہیں۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ بات کر رہے تھے لا عدوى ولا سفر ولا حامہ، تو ایک اعرابی دیہاتی صحابی کھڑے ہوئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم اونٹ کو لے کے آتے ہیں، اس اونٹ کو خارش لگی ہوتی ہے، اور اچھے اونٹوں کے اندر جب وہ آتا ہے تو باقی اونٹوں کو بھی خارش لگ جاتی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ سب سے پہلے جس اونٹ کو خارش لگی تھی وہ کہاں سے لگی؟ اس سب سے پہلے اونٹ کو خارش کہاں سے لگی؟ وہ تو اللہ کی طرف سے تھی، تو باقی اونٹوں کو بھی خارش پھر جو ہے وہ لگ گئی۔ ہاں چونکہ میرا اور آپ کا ایمان کمزور ہے، ہمیں حفاظتی تدابیر کا کہا گیا، جیسے ابھی یہ کورونا کی بیماری ہوئی، یہ ماسک ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، کہ حفاظت، کیونکہ ہمارا ایمان کمزور ہے۔ لیکن بیماری کسی کو جو ہے وہ ہم اس کے پاس سے اٹھ جائیں کہ چونکہ بیماری میرے اندر آ جائے گی، یہ غلط طریقہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئے، ان کو کوڑ کی بیماری تھی کہ بیعت کرنے کے لیے، تو دیکھا ہاتھ پہ وہ جلد ایک عجیب قسم کی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ نہیں ملایا، کہا کہ تمہاری بیعت ہو گئی۔ یعنی حفاظت انسان اپنی تو کر سکتا ہے جو اللہ نے اس کو حفاظت کا کہا گیا ہے۔ اب جیسے کہا گیا کہ اگر طاعون کسی جگہ پہ ہے تو اس ملک کے اندر نہ جاؤ، جو وہاں کے رہنے والے ہیں وہ باہر نہ جائیں۔ اب میرے اور آپ کا ایمان کمزور ہے، اگر میں اس ملک کے اندر چلا گیا اور میری وفات ہو جاتی ہے تو میں آپ سب کہیں گے کہ یہ بہتر تھا کہ اپنے ملک کے اندر ہی رہتا، وہاں نہ جاتا، اس کے جانے کی وجہ سے ہی اس کی وفات ہوئی ہے۔ آپ اور میں یہی کہیں گے۔ اور اگر وہ کسی اور ملک کے اندر آ جاتا ہے تو کہیں گے اس کو کیا ضرورت تھی باہر نکلنے کی، حالانکہ بندہ صحیح سالم بھی ہو، اس کا تو ایمان ہے، موت تو اس کو آنی ہے، وہ کہیں بھی ہو، جہاں اللہ نے اس کے نصیب میں موت لکھی ہے وہ اس کو آئے گی۔ حتیٰ کہ اگر آپ کعبے میں بیٹھ کے بھی، مسجد حرام میں بیٹھ کے بھی اگر آپ کا نکاح ہوتا ہے وہ نہیں چلے گا تو وہ نہیں چلے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہا جا سکتا کہ چونکہ میں نے محرم کے مہینے میں شادی کی، یا میں نے فلاں مہینے کے اندر شادی کی، یا سفر کے مہینے میں نے کاروبار شروع کیا، تو جس کی وجہ سے میرا کاروبار جو ہے وہ نقصان میں آ رہا ہے، اس کا دن کے ساتھ یا مہینے کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ہمارے بزرگان دین نے، جیسے میں گزشتہ یہ مہینے بھی کہہ رہا تھا کہ یہ ہمارے فطری کیلنڈر ہیں، اللہ کی طرف سے بنائے گئے ہیں، اور ہمارے بزرگان دین نے ان کے نام کے ساتھ بھی خوبصورتی ایسی لگائی ہے۔ باقی یہ جتنے کیلنڈر دنیا کے بنے ہوئے ہیں، کسی کا ہندو دیوی دیوتاؤں کے ساتھ تعلق ہے، کسی کا کسی شرک کے ساتھ تعلق ہے،
ہمارا یہ سارا اللہ کی طرف سے بنایا گیا ہے، تو ہمارے بزرگوں نے اس کی ایک نسبت ساتھ لگا دی۔ محرم اب ہم نہیں کہتے، ہم کہتے ہیں محرم الحرام۔ یہ سفر المظفر، سفر معنی ہی ہے کامیابی کا، جیسے ہماری اردو میں کہا جاتا ہے کہ سفر وسیلہ ظفر۔ شوال المکرم، رمضان المبارک، رجب المرجب، یہ سارے نام کے ساتھ نسبت ہی اس لیے آ گئی کہ یہ مقدس و بابرکت مہینے، اور اگر ان مہینوں کے اندر کسی کے ساتھ اگر کچھ ہو جاتا ہے تو وہ اس مہینے کی وجہ سے نہیں ہے، وہ اس کا اپنا نصیب ہے۔ تو مشرکین مکہ بھی کیا کرتے تھے، وہ پرندوں کو، یہ فال نکالنا آج جس کو ہم کہتے ہیں، یا گھر کے اندر اگر الو آ کے بیٹھ جاتا یا ہنڈیا الٹی ہو جاتی، تو وہ بھی مانتے تھے کہ آج کچھ نہ کچھ ہمارے ساتھ برا ہوگا، جس طرح آج ہماری عورتیں ان چیزوں کو مانتی ہیں۔ آپ نے بھی، آپ کے گھروں میں بھی ہوگا، جوتی الٹی پڑی رہ جائے، رات کے وقت میں شیشہ نہیں دیکھنا، رات کے وقت میں جو ہے وہ جھاڑو نہیں لگانا، رات کے وقت جو ہے وہ ناخن نہیں کاٹنا، آپ سنتے رہتے ہوں گے۔ ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اپنے عقیدوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے، اور خاص کر کے ہماری عورتوں کے ذہنوں کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ جیسے گزشتہ ماہ میں کہہ رہا تھا کہ چاند گرہن اور سورج گرہن سے جو یہ مانا جاتا ہے کہ عورت اگر حاملہ ہے تو اس کا حمل ضائع ہو جاتا ہے، اور بھی اس طرح کی کئی توہمات ہیں۔ یا پرندوں کو جو ہے وہ اس زمانے میں اڑایا جاتا تھا اور دیکھا جاتا تھا کہ پرندہ کس جہت میں اڑتا ہے، اگر وہ سیدھی طرف جاتا ہے تو پھر اچھائی ہے، اگر وہ دوسری طرف جاتا ہے تو ہمارے لیے کچھ برائی ہو جائے گی۔ یا پھر آج کل جو ہندوؤں کو دیکھا دیکھی کہ اگر ہمارے سامنے سے کالی بلی رستہ کاٹ دے تو اس کا مطلب ہے کہ آج کچھ نہ کچھ برا ہونا ہی ہے۔ گھر کے اندر اگر کوئی شیشہ ٹوٹ جائے یا کسی شیشے کے اندر کریک ہو جائے، یہ بعض ہمارے یہاں کے رہنے والے چائنیز لوگوں کے اندر بھی یہ چیزیں ہیں، اور آہستہ آہستہ ہمارے اندر بھی پھر منتقل ہو جاتی ہیں۔ یہ اگلے دن ہی ایک ساتھی بات کر رہا تھا کہ گھر کے اندر جو ہے وہ ایک شیشہ میں نے لگانا تھا، تو مجھے چونکہ وہ اس مزدور نے، لگانے والے نے کہا کہ یہ شیشہ جو ہے گھر میں لگانا یہ بیڈ لک شمار کیا جاتا ہے، لہٰذا جس کی وجہ سے میں نے یہ شیشہ نہیں لگایا۔ اب مسلمان بندہ ہو کہ اگر اس کے ذہن کے اندر ایسی چیزیں ہوں کہ شیشے کے ساتھ تمہاری نصیب کا کیا تعلق ہے، یا پھر جو ہے وہ اگر یوں کہا جائے کہ اگر ہمارے گھر کے اندر کسی کی وفات ہو جاتی ہے، اب عدت کا جو مسئلہ ہے وہ عورت کے لیے، لیکن اب اس عورت کے ساتھ ساتھ اس گھر کے بندے کو بھی جو ہے وہ عدت میں بیٹھنا ہے۔ کیسے کہ بھئی اگلے 6 مہینے جو ہے وہ تو نے شادی نہیں کرنی، 6-7 مہینے جو ہے گھر کے اندر اب بالکل خالی تو نے اس طرح بیٹھنا ہے، 7-8 مہینے سال کے بعد جو ہے تو شادی کا نام لینا۔ بھائی اگر اس کو ضرورت ہے تو وہ نکاح کر سکتا ہے۔ جنگ خیبر جو ہوتی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جنگ خیبر سے واپس آتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح حضرت ام المؤمنین حضرت صفیہ سے ہوتا ہے، خیبر سے لوٹتے ہی، اور راستے میں ہی، ابھی مدینہ نہیں گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولیمہ کر دیا اس۔ اب جنگ خیبر اتنی بڑی جنگ ہوتی ہے، اب جنگ کے اندر آپ کو پتہ ہے کیفیت کیسی ہوتی ہے، آپ کے اپنے ساتھی بھی شہید ہوں گے، دشمن بھی مارا جائے گا۔ اب نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، انسان یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جلدی تھی نکاح کی، یہ اس کا ایمان گرفت میں آ جائے گا۔ لیکن یہ ہمیں سبق سکھانے کے لیے ہے کہ جب انسان کو جہاں نکاح کی ضرورت ہے، مسئلہ عورت کے لیے ہے، مرد کے لیے نہیں ہے۔ یا پھر یوں سمجھا جاتا ہے کہ اگر اس گھر کے اندر یہ وفات ہو گئی ہے، اگر انہی دنوں کے اندر اس گھر کے اندر رشتہ آ گیا تو چونکہ میت کا گھر ہے، وفات کا گھر ہے، تو ہمارے اس گھر کے اندر بھی نحوست آئے گی، ہمارے گھر کے اندر بھی کوئی فوت ہو جائے گا۔ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ چونکہ میت والا گھر ہے، اب میت والے گھر کے اندر جو ہے وہ تم نے کھانا بھی نہیں کھانا، تم نے فلاں بھی نہیں کرنا، خیر وہ تو لمبے چوڑے پھر مسائل ہیں، جس کی وجہ سے انسان کو یہ شرک، اور پہلے رسم و رواج سے انسان چلتا ہے
پھر بدعات کا شکار ہوتا ہے، خرافات کا شکار ہوتا ہے، چلتے چلتے انسان جو ہے شرک کے دروازے پہ آ جاتا ہے، پھر انسان کا اللہ پر یقین ختم ہو جاتا ہے، پھر وہ ساری یہی چیزیں سوچتا رہتا ہے، اور پھر ہوتی بھی ایسے ہی ہیں۔ جب ذہن اس کا توہمات سے بھر جائے گا، اللہ کا کرنا پھر ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ساتھ ہوتا ہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 70,000 لوگوں کو اللہ جنت کا فیصلہ ان کے لیے یقینی ہے۔ ان میں سے 70,000، بعض محدثین نے کہا کہ وہ 70,000 ہوں گے، بعض نے کہا ہے کہ وہ ان کے تعداد بتانے کے لیے نہیں، صرف ایک زیادہ لوگوں کی تعداد، یعنی جس طرح بعض اوقات ہم لوگ دیکھتے ہیں باہر کتنے ہیں، کہ باہر لوگوں کا مجمع تھا، ہم کہہ دیتے ہیں کہ 1000 تھا، 500 تھا، ایک نمبر بتانے کے لیے۔ یا بعض محدثین نے کہا ہے کہ واقعی 70,000 ہوں گے، اور بعض نے کہا ہے کہ ایک ایک بندہ اپنے ساتھ 70,000 کو لے کے جا سکے گا، بلا حساب و کتاب اللہ ان کو جنت دیں گے۔ وہ 4 قسم کے لوگ ہوں گے۔ ان میں سے سب سے پہلا یہ ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ داغ نہیں لگائیں گے۔ داغ لگانے کا کیا مطلب؟ عرب کے زمانہ جاہلیت میں، شاید اب بھی کہیں ہو، کہ جب بیماری بالکل آخر میں پہنچ جاتی تھی، تو جب انسان ٹھیک نہیں ہو سکتا تھا تو اس کے جسم کے اس حصے پہ لوہے کو گرم کر کے آگ سے داغ لگایا جاتا تھا، جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں فرمایا۔ آج بھی شاید کہیں ہو، آپ نے اگر سوشل میڈیا پہ دیکھا ہو۔ نمبر 1 وہ ہوں گے جو اس کو پسند نہیں کریں گے، جو یہ کام نہیں کریں گے۔ نمبر 2 جو یہ جھاڑ پھونک، جس کو یہ دم درود کہا جاتا ہے، وہ یہ نہیں کریں گے۔ اب اس میں بھی ہم لوگ جو ہے وہ افراط و تفرید کا شکار ہیں۔ میں نے شاید پچھلے سال بھی آپ کو کہا تھا کہ بالکل جو ہے وہ دم درود کو شرک نہ کہا جائے، یا بالکل جو ہے وہ دم درود سے ہی سارا کچھ نہ مانا جائے۔ انسان درمیانہ روی اختیار کرے۔ ایک بندہ بالکل کہتا ہے کہ وہ شرک ہے، یہ بھی غلط ہے۔ ثابت ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ دم کرنا ہے۔ تعویذ صحابہ کرام سے ثابت ہے، اس لیے کہ میں اور آپ اکثر و بیشتر جو ہے وہ یہ قرآن کے جو الفاظ ہیں وہ آپ ادا نہیں کر سکتے اپنی زبان سے۔ ہماری زبانیں چونکہ ایسی ہیں، نہ ہم نے بچپن میں کبھی قرآن صحیح معنوں میں اگر پڑھا ہو تو پھر ہماری زبانوں سے الفاظ جو نکلتے ہیں وہ شاید اس کا ترجمہ ہی کچھ اور ہو جائے۔ حضرت یہ لفظ ہوتا ہے شفا۔ اللہ آپ کو کیا شفا دے۔ آپ میں سے اکثر و بیشتر کیا کہتے ہیں؟ شفا کہتے ہیں نا۔ اللہ شفا، یہ شفا کا معنی موت ہے۔ وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ، یہ دیکھا عربی میں زبر زیر سے کتنا معنی چینج۔ شفا کبھی نہ کہو، شفا کا معنی ہے کہ موت کی گھاٹی۔ آپ کسی کو کہہ رہے ہو کہ اللہ تجھے موت دے دے، لفظ ہے شفا۔ کچھ سیکھا آج، ایک لفظ تو چلو کچھ پلے پڑ گیا۔ ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں معنی اس کا کچھ اور بن جائے۔ تو اس لیے بچے بھی ہوتے ہیں وہ اپنی زبان سے الفاظ نہیں ادا کر سکتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، حضرت عبداللہ ابن سلام یہودی سے وہ مسلمان ہوئے تھے، تو یہودی ان کے اوپر جادو کیا کرتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو الفاظ یہ سکھایا کرتے تھے۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر چونکہ بچے ادا نہیں کر سکتے تھے تو تعویذ پہ لکھ کر ان کے گلوں میں لٹکایا جاتا تھا۔ فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق۔ یہ الفاظ ہیں کہ انسان کی جادو سے حفاظت ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رات کو کبھی انسان ڈر کے ایک دم جب اٹھ جاتا ہے گھبراہٹ کی وجہ سے، یہ الفاظ ادا کر لے، اللہ اس کے لیے اس کے اندر شفا کو رکھ دیتے ہیں۔ اللہم رب الناس اذہب الباس واشفی انت الشافی، یہ جو معنی، یہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت و سنت سے ثابت ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو الفاظ ادا کیے ہیں۔ حضرت حسنین کریمین آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان پر اعوذ بکلمات اللہ التامہ ومن کل شیطان ہامہ ومن کل عین لامہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پڑھ کر ان پر پھونک مار دیا کرتے تھے۔ معوذتین ہیں، بلکہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مرض وفات میں تھے تو میں معوذتین یہ چاروں کل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر پھونک کر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ
آپ کی تکلیف اتنی شدت سے تھی کہ آپ اپنا ہاتھ مبارک بھی نہیں اٹھا سکتے تھے، تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر پھونک مار کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ ہی پھیر دیتی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں اللہ نے زیادہ برکت رکھی تھی کہ اس برکت کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو فاقہ ہو جائے۔ اور اسی سفر کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا بہت جو فاقہ ہوا، ہمارے ہاں پتہ نہیں اس کو میں نام بھول گیا ہوں کہ یہ ایک لفظ دیتے ہیں کہ اسی سفر کے مہینے کے آخری بدھ کے اندر اس کے اندر جو ہے وہ غسل کیا جاتا ہے، خوشی منائی جاتی ہے اور لوگوں کے اندر مٹھائی تقسیم کی جاتی ہے، ایک نام ہے میرے ذہن سے نکل گیا ہے، اس کو خاص لفظ بولا جاتا ہے یہ، تو اس خرافات کے اندر ہم لوگ پڑ جاتے ہیں۔ تو یاد رکھنا، کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا سفر ولا طیرہ ولا ہام، نہ الو کا بولنا، نہ یہ سفر کا مہینہ، نہ بدشگونی۔ خیر میں بات کر رہا تھا دوسری چیز کہ جھاڑ پھونک، کہ نہ اس کو شرک کا ہو، نہ ہر وقت اسی کے اندر مبتلا رہو کہ ہر چیز کا وظیفہ، آج لوگ شیخ الوظائف پیدا ہو گئے، ہر چیز کا وظیفہ اگر ہوتا تو پھر کیا خیال ہے کہ ہر جمعے میں آپ کو، میں یا حضرت والد صاحب آپ کو نہ کہتے کہ جی ہمارا اس مہینے جو ہے یہ لائٹ کا مسئلہ ہے، استادوں کی تنخواہ کا مسئلہ ہے، مدرسے کے اخراجات ہیں، تو پھر ہم بھی وظائف کرتے رہتے اور لاکھوں ڈالر کما لیتے۔ چنانچہ آپ کو آج یوٹیوب میں بھی مل جائیں گے کہ ایسا وظیفہ ادا کرو کہ آپ دولت بھی نہیں سنبھال سکو گے، ٹائٹل ایسا دیا جاتا ہے، آپ کے پاس جو ہے وہ دولت کا ذخیرہ لگ جائے گا، سارا جھوٹ، اور پھر اس کے اندر جو ہے وہ عجیب عجیب پھر جو ہے باتیں، کہیں خواب اور کہیں کیا اور کہیں کیا۔ حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک عورت آتی ہے، کہتی کہ حضرت مجھے تعویذ دو کہ میری جو یہ نا یہ بال، یہ مانگ میری سیدھی نہیں ہوتی، اس کی بھی مجھے تعویذ دیں۔ اب اللہ والے تھے، چونکہ تنگ لوگ کرتے تھے تو کچھ لکھ کے دے دیتے تھے، اور ہمارے ہاں بھی آج کل یہی حال ہے کہ مولوی کو ویسے تو ماننا نہیں، دنیا کے سارے، جیسے ہی کوئی کسی مولوی کے خلاف کوئی بات چلتی ہے انٹرنیٹ پہ تو سارے جو ہے وہ پروپیگنڈا کرنے میں اپنا کردار ادا کرتے ہیں، گالی گلوچ ایسے دیتے ہیں، اور جیسے ہی کوئی گھر کے اندر مسئلہ پیش آ جاتا ہے، چلو جی پانی لے جاؤ مولوی صاحب کے پاس۔ یہ حضرت والد صاحب اکثر و بیشتر یہ کہتے ہیں کہ ہانگ کانگ کے لوگوں نے مجھے جو ہے نا وہ صرف ایک تعویذ والا ہی سمجھا ہے۔ میری قدر یہی ہے کہ لوگوں نے جو پتہ نہیں کہاں کہاں سے، اگلے دن میں حیران ہو گیا کہ یہ سکھ بھی آتے ہیں، کو بنگلہ دیش کی عورت پتہ نہیں کہاں سائیکونگ میں رہنے والی، کہ مجھے، جن کا نہ میرے خیال میں کبھی نہ مسجد کے ساتھ نہ دین کے ساتھ کبھی کوئی تعلق ہوا، کہ آپ کے والد صاحب کے بارے میں کسی نے بتایا ہے کہ ان کی تعویذ کے اندر ایسا اثر ہے تو لہٰذا مجھے تعویذ بنا کے دی جائے۔ تو نہ اس کو شرک ہو، نہ ہر وقت اس کے اندر مبتلا رہو، درمیانہ روی اختیار کر کے جب آپ کو ضرورت ہے اپنے فرائض واجبات، اپنی یہ ساری چیزیں آپ ان کو ادا کریں۔ وظائف، کیا بعض علماء کہتے ہیں کہ ہم نے فرائض کو چھوڑ کے ہم وظائف کے پیچھے لگ گئے کہ ہر چیز کا وظیفہ بس ہمیں مل جائے، اور فرائض کو چھوڑ دیا جا رہا ہے۔ تو ایک کیا کہ جو داغ نہیں لگاتے، نمبر دو جھاڑ پھونک جو ہمیشہ جو نہیں کرتے، اسی کے اندر مبتلا رہنا۔ باقی میں نے کہا صحابہ سے ثابت ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ یہ سارے الفاظ ہیں، لیکن وہ جن کا معنی پتہ ہو۔ شرک اس کو کہا جاتا ہے جس کے معنی کا نہ پتہ ہو، اگر اس کے اندر شیطان سے یا کسی اور طاقت سے مدد لی جا رہی ہو تو وہ تو لہٰذا شرک ہوگا ہی ہوگا۔ جنتر منتر اگر اس کے اندر ہم پڑھ رہے ہیں تو وہ تو ظاہری بات ہے شرک ہوگا، اس کے اندر دیوی دیوتاؤں سے کوئی مدد لی جا رہی ہے وہ تو شرک ہوگا ہی ہوگا۔ تو اس کا اہتمام ہم کریں، ہم اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں۔ ہاں جو چیز قرآن و سنت سے ثابت ہے اس کو بالکل آپ کریں، لیکن ہر چیز کے پیچھے نہیں۔ اور تیسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو یہ بدشگونیاں نہیں کرتے، یہ بدشگونی سے لفظ نکلا ہے اور جس کو ہندو کہتا ہے کہ ابشگن، کہ یہ بدشگونیوں کے اندر ہندو کو دیکھا دیکھی ہم لوگ بھی اس کے اندر مبتلا ہو گئے کہ کالی بلی آتی ہے یا کوئی دودھ کا
پھٹنا ہے، کوئی دہی کا خراب ہونا ہے، یا جوتی کا الٹا پڑا رہ جانا ہے، ہنڈیا الٹی ہو جاتی، شیشے میں کریک آ گیا، گھر کے اندر یہ ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا، توہمات کے پیچھے چل پڑے ہیں۔ اور چوتھی چیز کہ ان ساری چیزوں سے بچ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اللہ پر یقین کرتے ہیں، توکل اللہ پر کرتے ہیں کہ ان ساری چیزوں کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، اور یہی جب انسان جب سوچتا ہے تو پھر اس کا توکل بڑھتا ہے۔ پھر وہ یہ نہیں سوچتا کہ میرے اوپر کسی نے جو ہے وہ کالا جادو کر دیا ہے، میرے اوپر آج کچھ بھی ہو، سر کا درد، ہر بندہ آج تقریباً کسی نہ کسی بیماری کے اندر مبتلا ہے، لیکن وہ بیماری کے اندر مبتلا ہونے کے ساتھ ساتھ وہ یہ کہتا ہے کہ مجھے جو ہے وہ کالا جادو کسی نے میرے اوپر کر دیا ہے، اب میرے اوپر جو ہے وہ یہ ہو گیا ہے، فلاں ہو گیا ہے۔ بھائی ٹھیک ہے، یہ ساری چیزیں ہیں، اپنی زندگی کے اندر دیکھو کہ تمہاری زندگی کیسی گزر رہی ہے۔ نہ نمازوں کا اگر میرا اہتمام ہے، یا پڑھتا بھی ہوں تو صحیح معنوں میں نہیں پڑھتا، جو پڑھنے کا طریقہ ہے، باقی میرے کام اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے اپوزٹ ہیں، تو میری زندگی کے اندر اگر مصیبت تو پھر آئے گی ہی آئے گی۔ کُلًّا یُصِیبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا وَمَا أَصَابَ مِن مُصِیبَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، یا پھر وَمَا أَصَابَ مِن مُصِیبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَیْدِیکُم، تمہارے اپنے ہاتھوں سے ہے سب کچھ، جو تم زندگی گزار رہے ہو وہی ہوگا۔ اگر زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکموں کے مطابق نہیں ہو رہی تو پھر یہ ساری پریشانیاں تو تمہاری زندگی کا حصہ ہیں پھر، اور اگر آ بھی جاتی ہیں تو طریقہ کار جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے اس طریقے کو اختیار کیا جائے، اور پھر اس کے اندر جو ہے پھر یہ ہم توہمات کے جب شکار ہو جاتے ہیں تو پھر چلتے 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 جو ہے ہم پھر شرک کے دروازے پہ آ جاتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سفر کا مہینہ منحوس نہیں ہے، اسی سفر کے مہینے میں اس کے آخر میں ہجرت ہوتی ہے۔ یوں دیکھا جائے گا تو پھر سارے دن آپ کے لیے نحوست والے ہیں، کسی نہ کسی دن کسی کی وفات ہے، کسی کی شہادت ہے۔ اور میں نے گزشتہ مہینہ کہا تھا کہ شہادت ہمارے لیے مصیبت نہیں ہوتی، نحوست نہیں ہوتی، اسلام کی آبیاری تو شہیدوں کے خون سے ہے۔ آپ کو میں نے کہا تھا کہ اسلام وہ شجر نہیں جس نے پانی سے غذا پائی، دیا خون صحابہ نے تو اس میں بہار آئی۔ تو پھر کچھ بھی نہیں آپ کر سکیں گے، پھر آپ بیٹھ جائیں گے۔ اور اچھا، بعض اوقات لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر صرف شادی کا سوچا سفر کے مہینے میں، اگر انسان یا پھر یہ جو یہ شوال ہے، ذوالقعدہ، اس کو بھی خالی کہتے ہیں، یہ بھی خالی مہینہ، خالی پتہ نہیں کس چیز سے، کیا سمجھ نہیں آتی، خالی ہے۔ اب خالی مہینہ ہے تو کہتے ہیں یہ خالی ہے، اس میں اگر آپ کوئی اچھی چیز کا سوچتے بھی ہو تو وہ آپ کے لیے برا ہو جائے گی۔ کہ اگر کسی نے نکاح کیا یا نکاح کا سوچا تو یقیناً بات ہے، یا کسی نے کاروبار کا شروع کرنے کا سوچا تو یقیناً بات ہے کہ وہ کاروبار بھی خراب ہوگا اور شادی بھی نہیں چلے گی۔ تو اس طرح تو پھر آپ واقعات کتنے نکالیں گے؟ اس طرح تو پھر آپ، میں نے جیسے کہا کہ اگر آپ کعبے میں بیٹھ کے بھی اپنا نکاح کریں اور اگر آپ کا نکاح نہیں چلنا، اللہ نے اگر آپ کے نصیب میں وہ شادی نہیں لکھی، تو آپ کیا کہیں گے؟ چونکہ میں نے وہاں بیٹھ کے نکاح کیا، تو اب آپ کہیں گے؟ کوئی بھی نہیں کہہ سکے گا کہ چونکہ میں نے کعبے میں نکاح کیا بیٹھ کے تو اس لیے میرا نکاح جو ہے وہ نہیں چلا۔ اس کو تو نحوست والا نعوذ باللہ کوئی نہیں کہہ سکتا۔ اور ہر جگہ یہ میں نے جیسے کہا کہ نصیب کی بات ہے، نصیب کی بات ہے، اللہ نے جو آپ کے نصیب میں لکھا ہے، اور انسان اس پر توکل کر کے اپنی زندگی گزارے۔ طلاق بھی جو ہوتی ہے نا، وہ بعض اوقات فائدہ مند ہوتی ہے۔ ہر جگہ قاعدہ کلیہ یہ نہیں فٹ کیا کرو کہ طلاق بری ہے، لیکن بعض اوقات طلاق دونوں پارٹیز کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے۔ 22ویں سپارے میں جیسے حضرت زید
ابن حارثہ رضی اللہ عنہ یہ واحد وہ صحابی ہیں خوش نصیب 1,24,000 صحابہ میں سے جن کا نام قرآن کے اندر آیا ہے فلما قضا زید منہا. ان کو ایک وقت آیا کہ لوگوں نے، چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ بولے بیٹے تھے، لوگوں نے زید ابن محمد کہنا شروع کر دیا، تو اللہ کو یہ پسند نہیں آیا کہ ان کو زید ابن محمد کہا جائے. ادعوہم لآبائہم ہوا اقسط عند اللہ، ان کو اپنے والد کے نام سے ہی پکارا جائے، کسی اور کی ولدیت سے اللہ کو پسند نہیں آیا. کیونکہ انسان کا جو والد ہوتا ہے وہی اس کا اصل والد ہوتا ہے، وہ اپنے والد کا نام چینج نہیں کر سکتا. ان کا نکاح ہوتا ہے حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے، لیکن نکاح نہ چلا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے کہ ہمارا نباہ نہیں ہو رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبر کی تلقین کرتے کہ جاؤ اللہ خیر کرے گا، اللہ سے ڈرو، اللہ کے اس معاملات میں اللہ سے ڈرو، شاید اللہ تمہارے لیے کوئی فیصلہ کر دے. لیکن دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم تھا کہ ان کی آپس میں انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی. اللہ نے اسی وقت قرآن اتارا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ آپ ان سے کہتے کیوں نہیں ہیں، کس لیے روک کے رکھا ہوا ہے. اللہ نے یہ سارا ایک پروسیس بتایا ہے قرآن پاک میں بھی کہ جب کوئی معاملات چاہے کسی کے ساتھ ہوں، وہ معاملات کا ایک پروسیس ہوتا ہے. بیوی کے ساتھ بھی جب معاملات ہوتے ہیں تو اس کا ایک پروسیس ہے، پہلے یہ کرو پھر یہ کرو پھر یہ کرو، نہیں ہو تو اینڈ میں پھر یہی راستہ اختیار کیا جائے. اب اللہ نے کہا کہ ان سے کہہ دیں کہ یہ الگ ہو جائیں، تو لہٰذا حضرت زید ابن حارثہ الگ ہوئے. اب یہی زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا عدت گزار کے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آتی اور ام المومنین بن جاتی. تو یہ طلاق فائدہ مند ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ چونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آنا تھا. تو ہر جگہ بھی قاعدہ کلیہ جو ہے انسان نہ فٹ کر دیا کرے. بعض چیزیں اس کے اندر ایک حکمت ہوتی ہے، اور ہر چیز کو بھی جو ہے ہم چونکہ اس دور سے گزر رہے ہیں، ہم ہر چیز کو جو ہے پروپیگنڈا نہ کریں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ حج کے لیے جب مکہ آتے ہیں تو مدینہ کے رہنے والے تھے. جب مکہ آئے تو مسافر تھے، لیکن انہوں نے وہاں پر پوری نماز پڑھی. شاید میں نے آپ کو یہ پہلے بھی بتایا ہوگا. اب لوگوں نے دیکھنا شروع کیا کہ یہ پوری نماز ادا کر رہے ہیں، تو لہٰذا لوگوں نے شور مچانا شروع کر دیا کہ حضرت عثمان نے اللہ کے رسول کے دین کو بدل دیا ہے. اب حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ جب زیادہ شور ہوا لوگوں تک، پورے مکے تک جب بات چلی گئی، تو حضرت عثمان کو غصہ آیا. مسجد حرام میں آئے، اپنا عصا لیا اور بیٹھے اور کہا کہ اللہ کے بندو پہلے میرے سے پوچھو تو صحیح معاملہ کیا ہے. یہ سب سے ان میں ہمارے لیے یہ سبق جو ہے نا، جب بھی کبھی کچھ ہوتا ہے یا ہمارے ہانگ کانگ میں یا کہیں اور، ہم فوراً جو ہے نا بات ایک دوسرے کو جو ہے آگے پہنچانا شروع کر دیتے ہیں. اور اس کا نام میں ناراض نہیں ہونا، اس کا نام میں یہ دوں گا کہ مزے لینے کے لیے اور گپ شپ کے طور پہ. وہ پہلے معاملات کو سمجھو تو صحیح، پتہ تو کرو ہوا کیا ہے. اور قرآن بھی آپ کو یہی کہتا ہے کہ ہر تصویر کے دو رخ ہوتے ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں زندہ ہوں، صاحب معاملہ میں ہوں، میرے سے پوچھو تو صحیح. یہ سب سے بڑی غلطی آج ہماری ہوتی ہے کہ جب کچھ ہوتا ہے ہم کسی سے پوچھتے نہیں ہیں. جو صاحب معاملہ ہے کبھی اس سے بیٹھ کے پوچھو، 99% آپ کو یہ ملے گا جس کے ساتھ یہ معاملہ ہوا ہے کسی نے اس سے پوچھا نہیں ہے کیا ہوا، اور آگے پہنچانا شروع کر دیتے ہیں. اس گناہ کے اندر ہم بھی جو ہے شمار ہوتے ہیں. انسان کے کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے جھوٹے ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے جو سنی سنائی بات سنے اور آگے لوگوں تک پہنچا دے. اللہ کے رسول اس کو جھوٹا کہہ رہے ہیں. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لوگوں، میں نے مکہ میں شادی کی ہے. جب انسان جہاں شادی کرتا ہے وہاں پر اس کا اب ایک گھر ہے، تو اب لہٰذا مکہ میرے لیے جو ہے وہ
سفر کی جگہ نہیں ہے، میں یہاں پر پوری نماز پڑھوں گا، قصر نہیں کروں گا، میری یہاں شادی ہوئی ہے۔ اچھا اب لوگوں کو پتہ چلا تو ٹھیک ہے جی، خاموشی اختیار ہو گئی، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ نہیں تھا، پتہ چل گیا۔ دوسرا مسئلہ یہ یہاں سے پتہ چلا کہ یہ نکاح حضرت عثمان غنی خلیفہ ہیں، 44 لاکھ مربع میل پہ جن کی حکومت ہے، شادی ہوتی کسی کو پتہ ہی نہیں۔ اور میرے اور آپ کے گاؤں میں شادی ہو تو پورا گاؤں 20 دنوں تک سو نہیں پاتا۔ ہمارے گھروں میں جو دکھڑے کہانیاں چلتی ہیں نا، جو لوگوں کو دکھانے کے لیے جو فساد مچائے جاتے ہیں، پورا گاؤں نہیں سو سکتا 20 دنوں تک۔ اور کئی صحابہ کے آپ کو ایسے واقعات مل جائیں گے، حضرت عبد الرحمن ابن عوف ہیں، دیگر صحابہ ہیں، نکاح ہوا دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑے پہ کوئی زردی رنگ دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا یہ رنگ کہاں سے ہے؟ تو اللہ کے رسول میں نے نکاح کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ مبارک کرے، اللہ کے رسول کو بھی پتہ نہیں ہے۔ ادھر تو آپ کو اگر کوئی شادی پہ نہ بلائے تو آپ اس سے 10 سال بات نہیں کرتے۔ تو لہٰذا جس سے پتہ چلتا ہے کہ نکاح کی جب ضرورت ہو تو ہو، لیکن وہ انسان یہ سارے جو اس کے معاملات ہیں اپنے حد تک رکھے۔ خلیفہ وقت ہے لیکن لوگوں کو پتہ نہیں۔ اور دوسرا یہ اس میں سے سبق یہ ہے کہ معاملات جو ہوتے ہیں نا، وہ جس بندے کے، میرا اگر ان کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو یہ میرے ساتھ آ کے بات کریں، میں ان کے ساتھ آ کے بات کروں، میں اگر ان سے بھی شیئر کروں، ان سے بھی شیئر کروں، اور آج کل تو جو ماشاءاللہ سوشل میڈیا کا دور ہے تو میں سب کو بتاتا پھروں تو پھر اس کے اندر معاملہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا، وہ خراب ہوگا۔ جس کے ساتھ معاملہ ہو انسان اسی کے ساتھ بیٹھ کے بات کرے۔ تو اب اگر یہ بندہ کہے چونکہ یہ شادی اس مہینے میں ہوئی تھی اس لیے ختم ہو گئی، اب حضرت عثمان نے چونکہ شادی کر لی تھی اس لیے جو ہے لوگوں نے ان کے اندر یہ فتنہ وہاں پر مبتلا کر دیا، کسی کو بتایا نہیں، مہینہ فلاں تھا، یہ تھا، یہ تھا، اس کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس زاویے سے جائیں گے تو پھر آپ کچھ بھی نہیں کر سکیں گے۔ بس پکی اور ٹھکی بات یہی ہے کہ اللہ نے جو آپ کے لیے لکھ دیا ہے وہی ہو کے رہنا۔ صحیح سالم بندہ بھی آج دنیا سے جا رہا ہے، بیمار بندہ 20 سال تک محتاجگی کے عالم میں، اچانک بندہ جو ہے چلتے پھرتے اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ موت تو آنی ہی آنی ہے۔ تو لہٰذا اپنے عقائد کو درست کریں۔ ہم یہ مہینہ نحوست کا نہیں ہے، اس مہینے کے اندر یا کسی مہینے کے اندر نکاح کی ضرورت ہے، حتیٰ کہ آپ کے گھر میں آج وفات ہوتی ہے کسی کی، اگر آپ کو نکاح کی ضرورت ہے تو آپ کے لیے نکاح جائز ہے۔ ٹھیک ہے، ایک انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کہ آج فوتگی ہوئی ہے انسان، لیکن یہ کہ بھائی 1 سال تو بیٹھا رہے، جس کو ضرورت ہے وہ کرے، جس کو کاروبار کی ضرورت ہے وہ کرے۔ اللہ نے جب آپ کے لیے اس کے اندر آسائش رکھی ہے، گنجائش رکھی ہے، تو پھر لوگوں کی ان چیزوں کے اندر یاد رکھنا۔ حضور پاک صلی اللہ یہ حضرت غالباً حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا یا حضرت امیر معاویہ نے ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہا تھا کہ کوئی نصیحت کریں، تو اس نصیحت کے اندر حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے یہ لکھا تھا، اگر لوگوں کی خوشی کے اندر تم اللہ کو ناراض کرو گے تو ایک وقت آئے گا کہ یہ لوگ تمہارے مخالف بنیں گے اور تم سے نفرت کریں گے، اور اگر اللہ کی خوشی کے اندر تم لوگوں کو ناراض کرو گے تو ایک وقت آئے گا ان لوگوں کو تم سے محبت ہوگی اور یہ تمہاری عزت کریں گے۔ آج میں کیا کرتا ہوں، میں کیونکہ میری برادری ہے، اگر میں یہ کام نہ کروں میری برادری ناراض ہو جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے اللہ کا حکم ٹوٹے تو ٹوٹے، میری برادری ناراض نہ ہو، اسی برادری نے آپ کو جوتے مارنے ہیں۔ اور اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں، آپ کو، مجھے اور آپ کو، ہماری یہ ساری زندگی آپ کی جو ہے نا برادری آپ کو جوتے ہی مارتی ہے، جو مرضی کر لو آپ، حتیٰ کہ آپ کی اولاد بھی آج وہ اولاد نہیں رہی ہے، یہ کچھ دن آپ کو یاد کریں گے، پھر کسی نے آپ کی قبر پہ آنا ہی نہیں ہے، تمہارے اعمال ہی ہوں گے تمہارے ساتھ۔ تو اپنی برادری کو خوش کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کو کبھی ناراض نہ کرو، ناراض ہوتے ہیں ہوئیں، جہاں اللہ اور اس کے رسول کا فیصلہ آ جائے اس کو مقدم رکھو، ایک وقت آئے گا وہ آپ کی عزت کرنے والے بنیں گے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔